معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 144، اختتامیہ۔ 30 دسمبر 1985 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے پاکستان سے مارشل لا اٹھا لیا اور دعویٰ کیا کہ وہ واحد ایسے حکمران ہیں جنہوں نے بغیر کسی اندرونی یا بیرونی دباؤ کے از خود ایسا کیا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ وہ 20 سال سے سلب شدہ بنیادی حقوق بھی بحال کر رہے ہیں۔ 3 فوجی گورنر اپنے عہدوں سے سبک دوش ہو گئے۔ چوتھے نے فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر گورنری کے عہدے کو ترجیح دی۔ اس تاریخی واقعہ پر ظاہر ہے کہ بے شمار تبصرے ہوئے۔ یہاں ان میں چند اخباروں اور معروف ہستیوں کے تبصرے درج کرنا دلچسپی کا باعث ہوگا۔ جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم نے روزنامہ ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اب کم از کم دوپہر کے وقت اندھیرا نہیں ہوگا۔ اگر سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترامیم کے خلاف شکایت ہے تو وہ بنیادی حقوق کی بنا پر ان ترامیم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہیں۔ شکایتیں تو بہت ہیں۔ 1973 کے آئین میں بنیادی شقیں ترامیم کے ذریعے تبدیل کر دی گئی۔ ایک الٹا پلٹا ریفرنڈم عوام پر ٹھونس دیا گیا ہے۔ مزید برآں قومی اسمبلی نے مارشل لا کے دور کے تمام اقدامات پر توثیق کی مہریں ثبت کر دی ہے۔ آرٹیکل A 270 کے تحت ان اقدامات کو کسی بنا پر بھی، خواہ وہ بددیانتی پر مبنی ہو یا اختیارات سے تجاویز، کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ 1 جنوری 1986 نے قوم کی زندگی کے ایک طویل اور ناخوشگوار باب کا خاتمہ کر دیا۔ امید ہے کہ 1 جنوری 1987 جماعتی انتخابات کا مژدہ لے کر آئے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ دوراب پٹیل نے بھی ڈان اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ 8.5 سال کے مارشل لا کے دوران جو قوانین و احکامات نافذ ہوئے ان کو تسلیم کر کے ملک کے باقاعدہ قانون کا حصہ بنا دیا گیا۔ PCO کا واحد مقصد یہی تھا کہ نصرت بھٹو کیس کے فیصلے کو منسوخ کر دیا جائے، کیونکہ اس فیصلے نے مارشل لا حکومت اور خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات پر کڑی پابندی لگا دی تھی۔ چنانچہ جب صاحبان نے PCO کے تحت حلف اٹھا لیا تو یہ فیصلہ منسوخ ہو گیا۔ مسٹر غلام مصطفیٰ جتوئی نے بھی اسی اخبار کو بیان دیتے ہوئے موجودہ حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے 1973 کے آئین کو بے اثر بنا دیا ہے۔ PCORCO اور اس میں شامل ترامیم نے آئین کی حیت بدل کر رکھ دی ہے۔ چنانچہ اس ترمیم شدہ آئین میں جو اختیارات صدر کو تفویض کر دیے گئے ہیں دنیا میں کسی اور صدر کو میسر نہیں ہیں۔ میر غوث بخش بزنجو نے کہا کہ مارشل لا کا اٹھنا غیر جماعتی اسمبلی کا کارنامہ ہے، جیسا کہ صاحب صدر دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ یہ جمہور کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے جس کو MRD نے صحیح قیادت سے پروان چڑھایا۔ یہ بھی کہا کہ یہ عوام کے جذبہ خود اختیاری اور ارادوں کی پختگی کا مظہر ہے کہ مارشل لا کو اٹھانا پڑا۔ جنرل ضیاء الحق کا یہ کہنا کہ نئی حکومت مارشل لا کے دور کی اگلی کڑی ہے، مارشل لا حکام کے ارادوں کی غمازی کرتا ہے۔ اسی غرض سے سیاسی عمل پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اب عوام مارشل لا کے کسی اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ صدر ضیاء الحق نے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ اپنے پاس رکھا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے فوج ابھی تک سیاست پر اپنا سایہ رکھنا چاہتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج گزشتہ کل کی طرح نہیں رہے گا اور حالات تبدیل ہو کر ہی رہیں گے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے سابق جج شیخ آفتاب حسین نے کہا کہ صدر کا فوج کی کمان سنبھالے رکھنا اس بات کا مظہر ہے کہ ملک سے مارشل لا ابھی نہیں اٹھایا گیا۔ ریٹائرڈ جسٹس شیخ شوکت علی نے نئی حکومت کو سول اور فوجی اشتراک کا نام دیا ہے۔ روزنامہ ڈان نے نیو یارک ٹائمز اخبار کے حوالے سے لکھا کہ صدر ضیاء الحق نے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ اپنے پاس رکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ فوج ابھی تک اقتدار پر قبضہ رکھتی ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کی غمازی بھی کرتا ہے کہ صدر کو یقین نہیں کہ صدارت انہیں اختیارات کی ضمانت دیتی ہے۔
نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ دوسری وجہ بھی سنی جاتی ہے کہ صدر کو فوج پر تسلط رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں کوئی دوسرا جرنیل ضیاء الحق کی حکومت کا تختہ ہی نہ الٹ دے۔ مزید کہا کہ وہ سینکڑوں سیاسی قیدی پاکستان کی جیلوں میں ہیں اور ظلم اور اذیت دہی کا شکار ہیں، لیکن عام طور پر ملک میں حالات بہتر ہیں اور 2 سال پہلے کی استبداد اب نہیں ہے۔ روزنامہ ڈان نے واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے لکھا کہ موجودہ معاشی اور سیاسی دباؤ کے تحت مارشل لا کا اٹھانا اور سول حکومت کا بحال کرنا ناگزیر تھا۔ پاکستانی اور غیر ملکی مبصر سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے 9 کروڑ عوام کی طرز زندگی میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اکثر مبصرین نے جنرل ضیاء الحق کے اقدام کو سراہا ہے کہ یہ جمہوریت کی منزل کی طرف ایک پہلا قدم ہے۔ البتہ سول حکومت بحال کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا، اس سے ملک میں مزید آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اب بھی مارشل لا کے عہد کے احکام و قوانین جاری رہیں گے، جن کی مدد سے ضیاء الحق ملک پر حکومت کرتے رہیں گے۔ بیرون ملک مزدوری کرنے والے لاکھوں پاکستانی واپس آ رہے ہیں اور یہاں ان کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 30 لاکھ افغان مہاجرین کی کفالت کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ مہاجرین نے ملک بھر میں سمگل شدہ اسلحہ پھیلا دیا ہے۔ روایتی علاقائی کشمکش بھی جاری ہے۔ ان حالات میں ملک کی سالمیت اور استحکام یقیناً خطرے میں ہیں۔ شمالی علاقوں میں افغان مہاجرین نے ایک بحران کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے، جس کا اثر دور دور تک محسوس ہو رہا ہے۔ دسمبر 1986 میں اس کے بعد پے در پے کراچی میں لسانی اور علاقائی تعصب کی بنا پر ہولناک ہنگامے ہوتے رہے، جن میں اسلحہ کا بے دریغ استعمال ہوا اور بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا۔ یہ اسلحہ افغان مہاجرین کا سمگل کیا ہوا ہے۔ لاہور میں بھی مذہبی بنا پر کشت و خون ہوا۔ علاقائی، مذہبی، فرقہ وارانہ اختلافات کی بنا پر تخریبی جنگ و جدل کا اتنا دورہ رہا ہے کہ 1971 کے مشرقی پاکستان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں دھڑے بندی غیر جماعتی انتخابات کی وجہ سے بھی ابھری ہے۔ روزنامہ جنگ میں لکھتے ہوئے واجد شمس الحسن نے کہا، ہماری مختصر سی تاریخ میں مارشل لا کے طویل ترین دور نے ہمارے سماجی، معاشی اور سیاسی وجود پر تباہ کن اثرات چھوڑے ہیں۔ لوگوں کی سیاسی سوچ اور آزادی کو کچل دیا ہے۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی پر بھی غیر معمولی چھاپ لگا دی ہے اور ہر طرح سے ہمیں لخت لخت کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ صرف طبقاتی تفریق موجود ہے، بلکہ مذہبی منافرت اور گروہ بندی کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ کوئی طبقہ دوسرے طبقے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ امر ناقابل تردید ہے کہ سندھ میں ایک عرصے سے ملکی استحکام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جب فوج نے سندھ میں باغیانہ کارروائیوں کے خلاف طویل مہم چلائی تو باوجود 400-500 جانوں کے ضیاع کے سندھی نوجوانوں کے خیالات نہیں بدلے۔ سڑکوں اور ریل پر ڈاکے، اغوا اور پولیس اسٹیشنوں پر حملے بدستور جاری رہے۔ ان جرائم کے ملزم زمانہ قدیم کے روایتی ڈاکو نہیں ہیں، بلکہ سندھ کا وہ نوجوان طبقہ ہے جو جی ایم سید کی علیحدہ سندھو دیش کے رٹ، ممتاز علی بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ کے نعرہ کنفیڈریشن سے متاثر ہو کر ملک کی فوجی اور سول دونوں انتظامیہ سے بیزار ہو چکا ہے اور شکایتوں کا ایک طوفان سینوں میں لیے ہوئے جرائم کی زبان سے اظہار اختلاف کر رہا ہے۔ ہماری 9 سالہ افغان پالیسی، جس پر خالص امریکی چھاپ لگی ہوئی ہے، اب رنگ لا رہی ہے، جبکہ امریکہ اور روس میں افغانستان کے متعلق بالا تصفیہ ہو گیا ہے۔ ہمیں 9 سال متواتر اس انتہائی خطرناک گورکھ دھندے میں مبتلا کر کے امریکہ نے تصفیہ کرتے ہوئے ہمیں رسمی مشورے کے لیے بھی در خور اعتنا نہیں سمجھا، اور اب ہمارے وزیر اعظم فیصلے کی ذمہ داری کو بانٹنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اگر روسی فوجیں واپس چلی جاتی ہیں اور افغان مہاجرین کے لیے کابل حکومت میں کوئی گوشہ فراہم نہیں ہوتا تو پاکستان میں ایک تباہ کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بہر طور ملک میں یکجہتی کی طرف پہلا قدم وزیر اعظم نے سیاسی لیڈروں کی گول میز کانفرنس کے ذریعے اٹھایا ہے، جس کا خیر مقدم ملک بھر میں ہوا ہے۔ یہی سیاست ہے جسے مارشل لا حکام ملک بدر کرنے پر تلے رہتے ہیں۔
انتظامیہ میں بددیانتی اور رشوت ستانی بدرجہ عتم پہنچی ہوئی ہے اور خود صدر نے بارہا اس کا اعتراف کیا ہے۔ جنرل مجید نے جو اسمبلی کی مقرر کردہ انسداد رشوت ستانی کمیٹی کا صدر ہے، بہت سے جرائم کا انکشاف کیا ہے۔ حال ہی میں اخبارات میں مسٹر گوگل کا سکینڈل نکلا جب گوگل مارشل لا حکومت کا جہاز رانی کا مشیر خاص تھا، تو امریکہ سے پاکستان گندم کی درآمد میں اس مشیر با تدبیر نے مارکیٹ ریٹ سے $20 لاکھ زیادہ لے لیے۔ یہ اس وقت کی وزارت کے ایما سے ہوا۔ 30 برس پہلے 1 کروڑ روپے کا سونا پاکستان سے ہندوستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور کسٹم کے محکمے نے سونا بحق کے سرکار ضبط کر لیا۔ یہ سونا سیٹھ عابد کا تھا۔ حال ہی میں یہ سونا سیٹھ عابد کو واپس کر دیا گیا۔ جنرل مجید نے ابھی تک اس 2 کروڑ روپے کی نقدی اور گھڑیوں کا سراغ نہیں لگایا جو سیٹھ عابد سے بھٹو کے زمانے میں ضبط کیا گیا تھا اور مارشل لا کی حکومت کے حکم سے واپس کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض افسران بالا نے اپنے لیے امریکہ اور یورپ میں محلات اور بڑے بڑے زرعی فارم خرید رکھے ہیں، اور بعض کے لیے تو پاکستان سے بذریعہ ہوائی جہاز گھوڑے بھی لے جائے گئے ہیں۔ جنرل مجید کمیٹی یقیناً ان الزامات کی تحقیق بھی کرے گی۔ رشوت ستانی اور بددیانتی ملک میں اس طرح پھیل گئی ہے کہ اس کا انسداد ماں سوائے نہایت کڑے انقلابی قسم کے اقدامات کے اب ممکن نہیں۔ اس روگ کو بھی مارشل لا کے طویل عہد میں فروغ حاصل ہوا ہے۔ اپنے غیر ملکی دورے کے دوران صدر ضیاء الحق نے کہا کہ مس بے نظیر بھٹو ایک ذہین لیکن گمراہ نوجوان لڑکی ہے۔ نظر بندی سے آزاد ہو کر اس گمراہ لڑکی نے چیلنج کیا کہ وہ صدر کے خلاف براہ راست الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ صدر نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ وہ خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں اور کسی خاتون کے خلاف الیکشن لڑنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہر طور جب بے نظیر بھٹو 1986 میں پاکستان واپس آئی تو ملک بھر میں ہر جگہ اس کا والہانہ استقبال ہوا اور بعض جگہوں پر تو جلسے جلوسوں نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالے۔ لیکن صدر کے لیے یہ سب کچھ بے معنی ہے کیونکہ آئین، انتظامیہ اور فوج ان کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا مارشل لا کی وبا کے پے در پے حملوں سے داماندہ پاکستان کسی نہ کسی طور پر چل ہی رہا ہے۔ اس کی سیاست قدرے خستہ حال، اس کی خارجہ پالیسی خودکشی کے مترادف، اس پر قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ اور اس کی جمہوریت پر فوج کا آسیب سوار ہے۔ خزاں تمام ہوئی کس حساب میں لکھیے، بہار گل میں جو پہنچی ہے شاخ گل کو گزند۔ صفحہ نمبر 151۔ سٹاپ پریس۔ پاکستان میں سیاست ہمہ وقت نئے سے نئے روپ دکھاتی رہتی ہے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو عوامی جمہوریہ چین کے کامیاب دورے سے واپس وطن لوٹے ہی تھے کہ جناب صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے قومی اسمبلی اور جنیجو کابینہ دونوں کو برطرف کر دیا۔ 29 مئی 1988 کو یہ حکم نافذ ہوا۔ اگلے دن صوبائی اسمبلیاں اور کابینہ بھی برطرف کر دیے گئے۔ فقط وفاقی سینٹ جس کے سربراہ مسٹر غلام اسحاق ہیں بدستور برقرار رہے۔ اس ناخوشگوار حکم کی وجوہات جو صاحب صدر کے بیان سے معلوم ہوئی ہے وہ ہیں رشوت کی بڑھتی ہوئی گرم بازاری، امن عامہ میں روز بروز کا خلل اور ملک میں نفاذ اسلام میں کوتاہی۔ ان وجوہات پر بحث سے پیشتر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ صدر صاحب نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں عبوری حکومتیں قائم کی جانی چاہیے۔ صوبہ سرحد میں سابق گورنر، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور موجودہ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل فضل حق صاحب کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں موجودہ وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف ہی قائم مقام سربراہ انتظامیہ کے فرائض ادا کریں گے۔ صوبائی مسلم لیگ کے صدر ہونے کی حیثیت سے نواز شریف کی یہ تقرری محل نظر ہے، جبکہ اسی پارٹی کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں معزول ہو چکی ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں تا دم تحریر کوئی قائم مقام وزیر اعلیٰ مقرر نہیں ہوئے اور فی الحال وفاقی کابینہ کا اعلان ہوا ہے۔ پرانے ہم سفر یعنی جماعت اسلامی کے نئے سربراہ چونکہ صاحب صدر کے ہم خیال نہیں ہیں، لہٰذا اب صدر صاحب پیر صاحب پگاڑا ہی کی حمایت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں اور توقع یہی کی جاتی ہے کہ اب حکومتوں کی تشکیل پیر صاحب کے مشورے سے ہی ہوگی۔
صدر صاحب نے پیر صاحب سے مشورہ تو کیا، لیکن جو وزارت بنائی اس میں 8 وزراء جنیجو صاحب کی معزول شدہ وزارت سے اور 10 وزراء دیگر لیے گئے، جن میں 2 حضرات ایسے بھی ہیں جو جی ایم سید کی متنازع کانفرنس میں بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم کسی کو نہیں بنایا، یہ عہدہ صدر کے پاس ہی رہے گا۔ صدر نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں 90 دن کے اندر نئے الیکشن ہوں گے۔ آئینی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اس پروگرام میں تبدیلی ممکن نہیں، لہٰذا اگر صدر اس پروگرام میں تبدیلی لانا چاہیں تو انہیں آئین کی خلاف ورزی کرنا ہوگی۔ پرانے وعدوں کو یاد کر کے ملک میں اکثر اکابرین تشکیک کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ صدر کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ الیکشن شاید ان کے مفاد کے مطابق نہ ہوں۔ جنیجو حکومت صدر ضیاء الحق کی اپنی ہی تخلیق کردہ حکومت تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم بڑے غور و خوض کے بعد نامزد کیا۔ اسمبلی بھی غیر جماعتی بنائی تاکہ دونوں یعنی وزیر اعظم اور اسمبلی کمزور رہیں اور دونوں میں سے کسی میں بھی صدر کی اتھارٹی کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی سکت نہ ہو۔ یہی نہیں، جیسا کہ اس کتاب میں پہلے کہا جا چکا ہے، اسمبلی کی پہلی نشست سے 2 ہفتے قبل انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے آئین میں دور رس ترامیم کر کے اسمبلی کے مقابلے میں اپنی پوزیشن اتنی مضبوط کر لی کہ تمام تر انتظامی امور پر ان کا حکم حرف آخر ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو عدلیہ سے بھی بالا تر کر لیا۔ اس مضمون پر کتاب کے ایک دوسرے حصے میں سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے۔ جنیجو حکومت تو محض روزمرہ کے انتظامی امور میں ہی منہمک تھی۔ قومی اور بین الاقوامی مسائل مثلاً خارجہ پالیسی، دفاع اور نیشنل سیکیورٹی، جس میں انٹیلیجنس، جوہری توانائی اور دیگر نازک اور اہم امور شامل ہیں، ان سب پر صدر ضیاء قادر مطلق تھے۔ البتہ حال ہی میں وزیر اعظم کو چند ایسے معاملات میں پیش رفت کی ضرورت پڑی جن میں وہ صدر ضیاء کی توقعات پر پورے نہ اتر سکے۔ مشاہد حسین نے اپنے ایک حالیہ تبصرے میں جو روزنامہ نیشن کے 4 جون کے شمارے میں شائع ہوا، ان واقعات کی تفصیل یوں بیان کی ہے۔ نومبر 1988 جنرل ضیاء الحق کی مرضی کے خلاف صاحبزادہ یعقوب علی خان کو وزارت خارجہ سے الگ کر دیا گیا۔ خیر سرکاری طور پر ہدایات جاری کی گئیں کہ وزارت خارجہ کی فائلیں صدر صاحب کو نہ بھیجی جائیں۔ اس طرح صدر کو وزارت خارجہ کے معاملات میں عمل دخل نہ رہا۔ 25 جنوری 1988 واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ پاکستان نجیب حکومت افغانستان کے ساتھ کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہ سرکاری پالیسی کا تعین ہو گیا اور صدر ضیاء الحق نے افغان پالیسی پر مکمل اور حتمی اختیار کا فیصلہ واضح کر دیا۔ فروری 1988 گورہا چوف نے اعلان کر دیا کہ اگر 15 مارچ تک جنیوا سمجھوتے پر دستخط ہو جاتے ہیں تو روسی فوجیں 15 مئی سے واپس جانا شروع کر دیں گی۔ اس پر صدر ضیاء الحق نے یہ موقف اختیار کیا کہ اصل مسئلہ روسی فوج کے انخلاء کا نہیں بلکہ کابل میں عبوری حکومت کے قیام کا ہے۔ 27 فروری کو وزیر اعظم جنیجو اور ان کے رفقا کے ساتھ ایک طویل گفتگو میں صدر نے وزیر خارجہ زین نورانی کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے جنیوا میں کسی سمجھوتے پر دستخط کیے تو عوام تمہیں سر عام تختہ دار پر لٹکا دیں گے۔ 1 فروری صدر ضیاء الحق نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے اپنے ہی تخلیق کردہ نظام پر سخت تنقید کی۔ مارچ 1988 وزیر اعظم جنیجو نے مسئلہ افغانستان پر ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں پر مشتمل گول میز کانفرنس منعقد کی، جس کو صدر نے اپنے خلاف ایک براہ راست اقدام سمجھا۔ مارچ 1988 پارلیمنٹ کو خلاف کرتے ہوئے صدر ضیاء الحق نے انتظامیہ پر نہایت کڑی تنقید کی اور اس پر رشوت خوری اور نفاذ اسلام میں کوتاہی کا الزام لگایا۔ اپریل 1988 اوجڑی کیمپ میں دھماکے ہونے پر ایک نہایت نازک اور مخفی معاملات کے باب کے انکشاف کا سلسلہ چل نکلا، جس میں فوج، امریکی رابطہ اور افغان پالیسی جیسے حساس، خفیہ اور حکومت کے نقطہ نظر سے خطرناک پہلو عوام کے سامنے افشاں ہونے لگے۔ انتظامیہ کے بعض ارکان انٹر سروسز انٹیلیجنس کو مورد الزام ٹھہرانے پر مصر تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ چند سربراہان اس کوتاہی کے جرم میں ملازمت سے سبق دوش کر دیے جائیں گے۔ مئی 1988
اوجڑی کیمپ کے دھماکے کی وجہ سے علاقے میں تباہی سے فوج پر تنقید اور فوج کے بجٹ میں تخفیف کی باتیں شروع ہو گئیں۔ جوہر ہرپال میں ایک ممبر صوبائی اسمبلی اور فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی، نازک صورتحال اختیار کر گئی، جس میں ایک فوجی گاڑی جلا دی گئی۔ مئی 1988 ایک کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں صدر ضیاء الحق نے تقریر کرتے ہوئے فوجی بجٹ میں تخفیف پر کڑی نکتہ چینی کی۔ مئی 1988 نیشنل ڈیفنس کالج راولپنڈی میں تقریر کرتے ہوئے صدر ضیاء نے رانا نعیم محمود منسٹر آف اسٹیٹ ڈیفنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فوج کو حمایت کرنے والوں کی ضرورت ہے، نہ مخالفین کی۔ یہ بات انہوں نے اوجڑی کیمپ کے دھماکے کے متعلق کیبنٹ کی ریویو کمیٹی کے حوالے سے کہی، جو دھماکے کی ذمہ داری کا تعین کرنے میں مصروف تھی۔ جناب مشاہد حسین کے مندرجہ بالا تجزیے سے، جو یقیناً قرین قیاس ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ جنیوا سمجھوتہ اوجڑی کیمپ میں اسلحہ بارود رکھنے کے ذمہ دار انٹر سروسز کے ڈائریکٹر جنرل کی برخاستگی کا امکان، جوہر ہرپال راولپنڈی میں ایک ممبر صوبائی اسمبلی اور چند فوجیوں کے درمیان لڑائی وغیرہ ایسے واقعات تھے جو صدر ضیاء الحق کے 29 مئی کے اقدامات کے محرک تھے۔ یہ افواہ کہ ڈیفنس بجٹ میں کٹوتی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک ایسا خطرہ تھا جو جنرل صاحب ہر حال میں دور کرنا مناسب سمجھتے ہوں گے۔ ڈیفنس بجٹ کا ذکر آ گیا تو کہتا چلوں کہ ماہرین اقتصادیات کے کہنے کے مطابق ملک تیزی سے ایک معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حکومت کچھ بھی کہے، لیکن انفلیکشن 30% سے زیادہ ہے اور بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ڈیفنس اور قرضوں کی ادائیگی مل کر بجٹ کا 60% حصہ سے زائد حصہ لے جاتے ہیں۔ مزید قرضہ جات جو ترقیاتی پروگراموں کے نام پر لیے جاتے ہیں، بیشتر اس مد میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس پر حکومت بالواسطہ ٹیکس لگانے پر تلی ہوئی ہے، جو 82% تک پہنچتے ہیں اور جن کا تمام تر بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے۔ براہ راست 18% ٹیکس جو امیر طبقہ ادا کرنے کا احسان کرتا ہے، ان کے اصل ٹیکس کا عشر بھی نہیں، جو دراصل ان پر واجب آتا ہے۔ لہٰذا امیر طبقہ حکومت کی اعانت سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب عوام بالواسطہ ٹیکسوں کی بدولت غربت میں پس رہے ہیں۔ البتہ نوکر شاہی ہر طرح سے آسودہ ہے۔ اب آئیے ان الزامات کی طرف جو صاحب صدر نے اپنے 29 مئی کے اعلان کی وجوہات قرار دیے ہیں۔ سب سے پہلے بڑھتی ہوئی رشوت ستانی کو ہی لے لیجیے۔ جیسا کہ اس کتاب کے ایک دوسرے حصے میں عرض کیا جا چکا ہے، صدر اپنے 9 سالہ مارشل لاء کے دوران کئی مرتبہ خود فرما چکے ہیں کہ رشوت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب میں ایئر مارشل ریٹائرڈ نور خان، سابق ممبر نیشنل اسمبلی کے ایک حالیہ بیان جو انہوں نے روزنامہ نیشن کو دیا اور 7 جون 1988 کو چھپا، اس میں سے مندرجہ ذیل اقتباس درج ذیل کرتا ہوں۔ انہوں نے یعنی نور خان نے صدر کے ممبران اسمبلی پر عائد کردہ الزام سے سخت الفاظ میں اختلاف کا اظہار کیا اور کہا کہ 1985 سے پہلے کی مارشل لاء حکومت ہی دراصل رشوت کی بدعنوانی کی محرک تھی اور یہ زہر اسی حکومت نے معاشرے میں پھیلایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیگر تمام الزامات کے لیے بھی جو ممبران اسمبلی کے خلاف لگائے گئے ہیں، دراصل صاحب صدر خود ذمہ دار ہیں۔ مزید کہا کہ خود صدر نے صوبہ سرحد میں ایک ایسے شخص کو پھر سے تعینات کیا ہے جس نے مارشل لاء حکومت میں اپنے عہدے کے دوران منشیات اور جدید اسلحہ کے کاروبار کو اس نہایت حساس علاقے میں فروغ دیا۔ ایک اور بات کا ذکر بھی قارئین کے لیے باعث دلچسپی ہوگا۔ سننے میں آیا ہے کہ 1981 میں مارشل لاء حکومت نے جسٹس شفیع الرحمان، جج سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا تھا کہ وہ رشوت اور بدعنوانی کی نشاندہی کرے اور معاشرے کو ان لعنتوں سے پاک کرنے کی سفارشات پیش کرے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کمیشن نے 1 سال کام کرنے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی، جو آج تک نہ تو عوام کے سامنے آئی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی عمل درآمد ہوا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ایئر مارشل نور خان کے مندرجہ بالا سخت الفاظ کی کسی قدر تائید ہو جاتی ہے۔ جہاں تک امن عامہ کا تعلق ہے، ہم اس مضمون پر کسی قدر مفصل بحث کر چکے ہیں۔
کراچی کی صورتحال اور اندرون سندھ میں جرائم کی بہتات دراصل سیاسی اختلافات کی ایک صورت ہے جو مارشل لا کی طوالت اور اس کے بعد ایک ایسی سول حکومت کی تشکیل کے خلاف احتجاج ہے جو در حقیقت بے دست و پا تھی۔ اس حکومت کی بے چارگی کا باعث آئین میں ترامیم تھیں جو صدر نے یک طرفہ اور ایک قلم اسمبلی کی پہلی نشست سے قبل ہی کر دی تھی، اور جن کی توثیق اسی اسمبلی نے کی۔ علیحدگی پسندی خصوصاً سندھ میں سندھو دیش کی تحریک، انہیں خطوط پر جن پر بنگلہ دیش کی تحریک چلی تھی، کنفیڈریشن کی تحریک، اور بلوچستان میں بسنجو صاحب کی یہ تحریک کہ آئین میں یہ شک رکھی جائے اور اگر ملک میں پھر کبھی مارشل لا لگے تو ہر صوبے کو علیحدگی کا اختیار ہونا چاہیے، یہ سب تحریک صرف اور صرف مارشل لا کی پیداوار ہیں۔ منشیات اور اسلحہ کی فراوانی افغان مہاجرین کا عطیہ ہے، لہٰذا امن عامہ میں خلل کا ذمہ دار جنوجو حکومت کو ٹھہرانا دل لگتی بات نہیں۔ آخر میں نفاذ اسلام میں کوتاہی کا الزام ہے۔ صاحب صدر نے نیشنل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر ممبران پر بہت کڑی تنقید کی تھی کہ شریعت بل ابھی تک جوں کا توں پڑا ہوا ہے اور ممبران دیگر مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ شریعت بل کیا ہے یہ کلیتاً عوام کو معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی کوئی مفصل تشہیر نہیں کی گئی۔ البتہ جن حضرات نے کوشش کر کے اس کی تفصیلات معلوم کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے قوم میں مزید اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نفاذ زکوٰۃ پر بھی قوم میں تفرقہ پڑ گیا تھا اور خدا جانتا ہے کہ یہ ملک کسی مزید تفرقے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ماہرین کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ بل جمہوریت کے منافی ہے۔ علاوہ بری قومی اسمبلی میں یہ بل پیش ہو چکا ہے۔ اسمبلی عوام کی نمائندہ ہے یا تھی، اگر عوام کے نمائندگان اس بل پر اعتراض رکھتے ہیں یا مزید غور و خوض کے لیے اسے التوا میں رکھنا چاہتے ہیں تو صاحب صدر اس قدر تیز رفتاری پر کیوں مصر ہیں؟ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ عوام کی رائے خدا کی آواز ہوتی ہے۔ اگر عوام کو آزادی رائے دے ہی دی ہے تو انہیں اس آزادی کو استعمال کرنے کا موقع دیں۔ اس کے برعکس اگر عوام کے نمائندوں نے صرف حکم ہی بجا لانے ہیں تو یہ اسمبلیاں مثالی ربڑ کی مہریں ثابت ہوں گی۔ اسلام میں ریاست کا تصور ایک طویل اور بحث طلب مضمون ہے، لیکن اصول صرف یہ ہیں: مکمل مساوات، قانون کی بالادستی، نمائندہ حکومت اور حاکم کی عوام کے سامنے جواب دہی۔ اگر شریعت بالقانون کو حاکم و محکوم دونوں پر بالادستی عطا کرتا ہے، دونوں کو مساوی مراعات و تعزیرات کا پابند بناتا ہے، حاکم کو ہر طرح اور ہمہ وقت عوام کے سامنے جواب دہ بناتا ہے اور زبان خلق کو نقارہ خدا کا درجہ دیتا ہے، تو یقیناً یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر عوام اور ان کے نمائندے کٹ پتلی بن کر رہ جائیں گے، اگر حاکم قانون کی زد سے بری ہوں گے، اگر غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتے چلے جائیں گے تو شاید یہ شریعت بل عوام کی سمجھ میں نہ آ سکے گا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، صاحب صدر نے الیکشن کے بعد اور اسمبلی کی نشست سے پہلے جو 50 سے زائد ترامیم آئین میں فرما دی، ان میں تو اسلام کے نفاذ کی کوئی شک نظر نہیں آتی، ماں سوائے قرارداد مقاصد کے جو 1956 کے آئین سے لی گئی ہے۔ بقیہ سب کی سب صدر کو اقتدار کل عطا کرتی ہیں، تاہم صدر نے اسے 15 جون کو ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیا ہے۔ اس بات میں وزن معلوم ہوتا ہے کہ صاحب صدر کے 29 مئی کے اقدام کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں، علاوہ ان وجوہات کے جن کی انہوں نے اعلان کیا اور جن پر مندرجہ بالا سطور میں ادنا سے تبصرے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تحت الشعور وجوہات میں سے شاید ایک مسلسل مطالبہ بھی ہے جو عوام اور ان کے نمائندے اور ملک کے تمام دانشور کر رہے ہیں کہ صاحب صدر فوج کی سربراہی سے سبق دوش ہی ہو جائیں۔ 5 جون 1988 کے روزنامہ نیشن میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد اعظم خان کے نام سے ایک مضمون چھپا ہے جو درج ذیل ہے۔ ضیاء فوج کو ایک سیاسی جماعت بنا رہے ہیں۔ سابق گورنر مشرقی پاکستان لیفٹیننٹ جنرل محمد اعظم خان نے الزام عائد کیا ہے کہ روز اول سے ہی صدر جنرل ضیاء الحق صاحب سیاسی اقتدار کے خواہاں تھے۔
اور انہوں نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے فوج کو ایک سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا ہے۔ صدر کے نام ایک کھلے خط میں جو الزامات کی ایک طویل فہرست ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اوجڑی کیمپ کے دھماکوں کے ذمہ داروں کو دنیا کے کسی کونے میں پناہ نہیں مل سکتی۔ جس صورت سے تمام شہادت کو چھپا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سانحہ کے ذمہ داروں کو بھی پس نقاب رکھا گیا ہے، اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ صدر اس واقعہ کو دبا دینے کے لیے کتنے بے چین تھے۔ جنرل اعظم کا کہنا ہے کہ صدر کا اپنے ہی تخلیق کردہ نظام ریاست کو مٹا دینے کا اقدام ان کی بے قراری کا مظہر ہے۔ کاش آپ نے یعنی صدر صاحب نے اتنی ہی گرم جوشی سے سیاچین گلیشیئر کا دفاع کیا ہوتا۔ پاکستانی معاشرے کے دور حاضر کے ناموافق حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں طویل ترین مارشل لا اور صدر ضیاء الحق کی آمرانہ حکومت نے معاشرے کا شیرازہ درہم برہم کر دیا ہے۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا نعرہ عوام کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ خود قانون نافذ کرنے والے ادارے سب سے بڑے قانون شکن ہیں۔ جنرل اعظم نے مزید کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ نہ چھوڑنے سے صدر ضیاء نے کم از کم 10 نہایت قابل جرنیلوں کی ترقی کا راستہ مسدود کر دیا ہے۔ جنرل اعظم نے یہ الزام بھی لگایا کہ صدر نے دانستہ طور پر سیاسی جماعتوں میں اختلاف اور انتشار کو ہوا دی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد محض اپنی ذاتی اقتدار کو برقرار رکھنا ہے۔ جنرل اعظم پوچھتے ہیں کہ صدر ضیاء کو عوام میں سے کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ پاکستان کو افغان جنگ میں ملوث کریں۔ اس جنگ میں ملوث ہو کر آج پاکستان کو بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہزارہ پاکستانی دھماکوں کی وجہ سے جان سے گئے یا معذور بنا دیے گئے۔ کلاشن کوف اور منشیات کی لعنت بھی جنرل ضیاء کے اقدام کا ایک شاخسانہ ہے۔ جنرل اعظم نے الزام لگایا کہ صدر کا اپنے آپ کو اسلام کا داعی کہنا ایک قسم کی منافقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اب صدر ضیاء الحق اپنے آپ کو فیلڈ مارشل لا بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ملک آخری فیلڈ مارشل اور اس کے حشر کو عرصہ ہوا دیکھ چکا ہے۔ آخر میں جنرل اعظم کا کہنا ہے کہ اب صدر ضیاء الحق بالکل اکیلے ہیں اور تمام ملک ان کے خلاف سمت جا رہا ہے۔ 40 لاکھ افغان مہاجرین باوجود جنیوا سمجھوتے کے افغانستان واپس جانے پر آمادہ نہیں ہو رہے۔ سمجھوتے میں مہاجرین کی امداد اور ان کو پناہ دینے پر کڑی پابندی ہے۔ اگر یہ امداد اعلانیہ یا خفیہ طور پر جاری رہتی ہے اور روسی فوجوں کے انخلا پر اثر انداز ہوتی ہے تو روسی انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں، جس کا تصور بھی دل دہلا دیتا ہے۔ گوریا چوف نے اس معاملے میں اپنی پالیسی کا واشگاف الفاظ میں اظہار کر دیا ہوا ہے۔ اگر اس کے برعکس امداد بند کر دی جاتی ہے تو افغان مہاجرین پاکستان میں رہ کر جو تباہ کاری کر سکتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک الگ حشر ہوگا۔ حسب معمول اپنے دلیرانہ تبصرے میں ارشاد احمد حقانی صاحب نے روزنامہ جنگ کے 8 جون 1988 کے شمارے میں لکھا ہے، جس کا نفس مضمون یہ ہے: اعظم جنیجو کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم تصور کر لیا اور کم از کم وہ اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کی جو ترمیم زدہ آئین میں ان کو تفویض تھے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو محض ایک دکھاوے کے وزیر اعظم ہیں اور اصل طاقت اور اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ پچھلے سال جب ڈیفنس بجٹ پر احتجاج ہوا اور جنیجو صاحب نے مسخرے پن سے عوام کی توجہ بجٹ سے ہٹانے کے لیے جرنیلوں اور سول افسروں کی بڑی کاریں واپس لے کر انہیں چھوٹی سوزوکی کاریں دینے کا اعلان کیا، جس مذاق سے واقعی عوام کی توجہ ہٹ کر رہ گئی، تو اس اقدام کو بھی فوج کی مخالفت پر تعبیر کیا گیا۔ یہ افواہ کہ جونیجو صاحب انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو اوجڑی کیمپ کے سانحے کی پاداش میں ملازمت سے سبق دوش کرنے والے ہیں، یا چوہڑ ہرپال کے واقعہ میں ملوث ممبر صوبائی اسمبلی کے خلاف کوئی اقدام کرنے میں تساہل کر رہے ہیں، ناقابل برداشت اعمال تھے۔ لیکن ان کا سب سے زیادہ گھناؤنا جرم تو جنیوا سمجھوتے کے لیے تمام سیاسی اکابرین سے مشورہ کرنا تھا، اور پھر مس بے نظیر بھٹو کی یہ شرط مان لینا کہ اس گول میز کانفرنس میں نہ تو صدر ضیاء الحق کا کوئی خطاب ہو اور نہ ہی وہ آنے والے مندوبین سے کوئی سوشل رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔
اس کانفرنس کے اختتام پر صدر ضیاء الحق نے اخبار نویسوں کو کھانے پر بلایا تو اس کھانے اور تمام گفتگو کو وزیر اعظم کے حکم سے پریس میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ یہ اور ایسے ہی دیگر عوامل تھے جو ہوں گے جن کی وجہ سے صدر ضیاء الحق نے 29 مئی جیسا اقدام کیا تاکہ ملک اور دنیا بھر کو علم ہو جائے کہ یہاں اصل حکمران کون ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حکومت اور تمام قومی اسمبلی نے اسی دن اپنی تقدیر آپ ہی لکھ دی تھی جب انہوں نے RCO اور 8ویں ترمیم کی توثیق کر دی تھی۔ شاید اقتدار کے ہمراہ دیگر سہولتیں اتنی خوش آئند تھیں کہ یہ لوگ مزاحمت کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہیں جان لینا چاہیے تھا کہ تیسری دنیا میں فوج جیسے منظم قوت کے ساتھ اقتدار میں شراکت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تاکہ سول حکومت اس منظم قوت کی تابع ہو کر رہے۔ چنانچہ وہ یہ بات حیران کن تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی جب میں نے 1 جون کا جنگ اخبار پکڑا اور پہلے ہی صفحے پر شہ سرخی دیکھی تو میرا دماغ چکرا سا گیا۔ صاحب صدر نے کچھ اس مشفقانہ انداز سے کہ جیسے کل کے لیے چھٹی کا اعلان کر رہے ہوں فرمایا تھا کہ اگر حالات 1977 جیسے ہوئے تو میں پھر 1977 والے ہی اقدام کروں گا۔ ذہن شل ہو گیا اور میں بے نور نظروں سے دیر تک اخبار کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یا خدا، کیا ہم پھر اسی نقطۂ آغاز کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔